اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ عمارت کے گرد مسلح پہرا تھا۔ دستے کے انچارج نے فیاض کو پہچان کر سلوٹ کیا۔ فیاض نے اس سے چند سرکاری قسم کی رسمیں باتیں کی اور سیدھا مجاور کے حجرے میں چلا گیا، جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور اندر مجاور غالباً مراقبے میں بیٹھا تھا۔ فیاض کی ہٹ پر اس نے آنکھیں کھول دیں جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ کیا ہے؟ اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، میں دیکھنے آیا تھا سب ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں۔ فیاض بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ انہی گدھوں کی طرح پولیس بھی دیوانی ہو گئی ہے۔ کن گدھوں کی طرح؟ وہی جو سمجھتے ہیں کہ شہید مرد کی قبر میں خزانہ ہے۔ کچھ بھی ہو، فیاض نے کہا، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سے روزانہ لاشیں برآمد ہوتی رہیں۔ اگر ضرورت سمجھی تو قبر کھدوائی جائے گی۔ بھسم ہو جاؤ گے، مجاور گرج کر بولا، خون تھوکو گے، مرو گے۔ کیا سچ مچ اس میں خزانہ ہے؟ اس پر مجاور پھر گرجنے برسنے لگا۔ فیاض بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ عمران کو گئے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ مجاور کو باتوں میں الجھائے رہا۔ اچانک ایک عجیب قسم کی آواز سنائی دی۔ مجاور اچھل کر مڑا۔ اس کی پشت کی طرف دیوار میں ایک بڑا سا خلا نظر آ رہا تھا۔ فیاض بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یک بیک دیوار کو کیا ہو گیا۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس کمرے میں آ چکا تھا، لیکن اسے بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہاں کوئی چور دروازہ بھی ہو سکتا ہے۔ دفتن مجاور چیخ مار کر اس دروازے میں گھستا چلا گیا۔ فیاض بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور پھر وہ بھی اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہاں چاروں طرف اندھیرا تھا، شاید وہ کسی تہخانے میں چل رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد سیڑھیاں نظر آئیں۔ یہاں قبرستان کی سی خاموشی تھی۔ فیاض سیڑھیوں پر چڑھنے لگا اور جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے خود کو مرشد مرد کی قبر سے برآمد ہوتے ہوئے پایا، جس کا تعویذ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح سیدھا اٹھا ہوا تھا۔ ٹارچ کی روشنی کا دائرہ صحن میں چاروں طرف گردش کر رہا تھا۔ پھر فیاض نے مجاور کو وارداتوں والے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ تم لوگوں نے مجھے برباد کر دیا، وہ فیاض کو دیکھ کر چیخا۔ آؤ اپنے کرتوت دیکھ لو۔ وہ پھر کمرے میں گھس گیا۔ فیاض تیزی سے اس کی طرف جھپٹا۔ ٹارچ کی روشنی دیوار پر پڑی۔ یہاں کا بہت سا پلاسٹر ادھڑا ہوا تھا اور اسی جگہ 5-5 انچ کے فاصلے پر 3 بڑی چھریاں نصب تھیں۔ فیاض آگے بڑھا۔ ادھڑے ہوئے پلاسٹر کے پیچھے ایک بڑا سا خانہ تھا اور ان چھریوں کے دوسرے سرے اسی میں غائب ہو گئے تھے۔ ان چھریوں کے علاوہ اس خانے میں اور کچھ نہیں تھا۔ مجاور خیر آلود نظروں سے فیاض کو گھور رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ فیاض نے مجاور کو گھورتے ہوئے کہا۔ مجاور نے اس کی طرف کھنگار کر گلا صاف کیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن خلاف توقع اس نے فیاض کے سینے پر ایک زوردار ٹکر ماری اور اچھل کر بھاگا۔ فیاض چاروں خانے چت گر گیا۔ سنبھلنے سے پہلے اس کا دائنا ہاتھ ہولسٹر سے ریوالور نکال چکا تھا، مگر بیکار۔ مجاور نے قبر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ فیاض اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا، لیکن مجاور کے کمرے میں پہنچ کر بھی اس کا نشان نہ ملا۔ فیاض عمارت سے باہر نکل آیا۔ ڈیوٹی کانسٹیبل بدستور اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ انہوں نے بھی کسی بھاگتے ہوئے آدمی کے متعلق لا علمی ظاہر کی۔ ان کا خیال تھا کہ عمارت سے کوئی باہر نکلا ہی نہیں۔ اچانک اسے عمران کا خیال آیا۔ آخر وہ کہاں گیا تھا؟ کہیں یہ اسی کی حرکت نہ ہو؟ اس خفیہ خانے میں کیا چیز تھی؟ اب سارے معاملات فیاض کے ذہن میں صاف ہو گئے تھے۔ لاش کا راز، 3 زخم جن کا درمیانی فاصلہ 5-5 انچ تھا۔ دفعتاً کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ فیاض چونک کر مڑا۔ عمران کھڑا بری طرح بسور رہا تھا۔ تو یہ تم تھے؟ فیاض اسے نیچے سے اوپر تک گھورتا ہوا بولا۔ میں تھا نہیں بلکہ ہوں۔ توقع ہے کہ ابھی 2-4 دن زندہ رہوں گا۔ وہاں سے کیا نکالا تم نے؟ چوٹ ہو گئی، پیارے فرماؤ، عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی ہاتھ صاف کر گئے۔ میں نے تو بعد میں ذرا اس خفیہ خانے کے میکانزم پر غور کرنا چاہا تھا کہ ایک کھٹکے کو ہاتھ لگاتے ہی خبر تڑک گئی، لیکن وہاں تھا کیا؟ وہ بقیہ کاغذات جو اس چرمی ہینڈ بیگ میں نہیں تھے۔ کیا؟ ارے وہ احمق، پہلے ہی کیوں نہیں بتایا تھا؟ فیاض اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ لیکن وہ اندر گھسے کس طرح؟ آؤ دکھاؤں، عمران ایک طرف بڑھتا ہوا بولا۔ وہ فیاض کو عمارت کے مغربی گوشے کی سمت لایا۔ یہاں دیوار سے ملی ہوئی قد آدم جھاڑیاں تھیں۔ عمران نے جھاڑیاں ہٹا کر ٹارچ روشن کی اور فیاض کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دیوار میں اتنی بڑی نقب تھی کہ ایک آدمی بیٹھ کر بآسانی سے گزر سکتا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا، فیاض بڑبڑایا۔ اور وہ پہنچا ہوا فقیر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بھی نکل گیا، لیکن تم کس طرح اندر پہنچے تھے؟ اسی راستے سے۔ آج ہی مجھے ان جھاڑیوں کا خیال آیا تھا۔ اب کیا کرو گے بقیہ کاغذات؟ فیاض نے بے بسی سے کہا۔ بقیہ کاغذات بھی انہیں واپس کر دوں گا۔ بھلا آدھے کاغذات کس کام کے؟ جس کے پاس بھی رہیں پورے رہیں۔ اس کے بعد میں باقی زندگی گزارنے کے لیے خبر اپنے نام لاٹ کرا لوں گا۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئیکن۔